یوٹیوب چینل سنہری باتیں آفیشیل کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، اگر میں آپ سے سادہ سا سوال کروں کہ آپ کی نظر میں فزیکلی کسی بھی انسان کی موت کیسے ہوتی ہے تو یقیناً آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کا یہی جواب ہوگا کہ کسی اہم ترین آرگن مثلاً دل، جگر، گردے وغیرہ کا اچانک فیل ہو جانا یا جسم کے کسی سسٹم کا کام کرنا بند کر دینا کسی بھی انسان کی چند لمحوں کے اندر موت کی وجہ بن سکتا ہے۔ لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ سائنس میں اس کا نہ تو کوئی ثبوت ہے اور نہ ہی کوئی کلیئر طریقہ کار جو ہمیں یہ بتا سکے کہ انسان کی واقعی موت ہو چکی ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ اپنے اکثر خبروں کے اندر یا اپنے آس پاس ایسے واقعات ضرور سنے ہوں گے اور دیکھے ہوں گے کہ ایک شخص کو ڈاکٹروں نے مردہ ڈکلیئر کر دیا، مگر اس کی تدفین کے وقت یہ مردہ اچانک سے زندہ ہو گیا۔ تو سوچیں کہ ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک شخص کے دل کی دھڑکن مکمل طور پر بند ہو چکی ہے، کوئی آرگن ختم ہو چکا ہے، مگر اس کا وہی آرگن یا انسان کا سسٹم پھر سے کام کرنے لگ گیا ہے اور وہ زندہ ہو کر بیٹھ جائے۔ ناظرین، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے قبل نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ آج تک یہ واقعات میڈیا جیسے پوری دنیا سے اتنا زیادہ رپورٹ ہوتے ہیں کہ بالکل عام سی بات ہو گئی ہے، جس سے یہ بات تو ثابت ہو جاتی ہے کہ میڈیکل سائنس انسانی جسم کی موت کا کرائٹیریا بتاتی ہے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے، اسے بدلنے کی ضرورت ہے اور سائنسدان اب تک اسے سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ مثال کے طور پر لائف سائنس کے ایک آرٹیکل کے اندر لکھا ہے کہ جسمانی طور پر زندگی موت کے درمیان فرق کرنے کے لیے دھندلی سی لائن موجود ہے۔ یہ اس بات کا فیصلہ کرتی ہے کہ کیا انسان واقعی میں مر چکا ہے یا پھر زندہ ہے۔ یہاں پر دھندلی لائن کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ انسان اب تک اسے سمجھ نہیں پا رہا کہ یہ فرق دراصل ہے کیا، یا پھر اصل موت دراصل ہوتی کیسے ہے۔ اس کے علاوہ اسی آرٹیکل کے اندر ایک عورت کے کیس کا حوالہ بھی دیا گیا ہے جسے ہارٹ اٹیک کے بعد مردہ ڈکلیئر کر دیا تھا، مگر وہ زندہ تھی۔ جماعت میں مردہ خانے کی ٹھنڈگی کی وجہ سے وہ مر گئی۔ ڈاکٹر کے پاس کوئی یونیورسل قانون موجود ہی نہیں ہے کسی کو مردہ ڈکلیئر کرنے کا۔ زیادہ تر ڈاکٹرز کو لگتا ہے کہ اگر کسی شخص کا دل کام کرنا بند کر دے یا وہ سانس نہیں لے رہا تو اس کا میڈیکلی طور پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا جسم مر چکا ہے، اور یہی پرانا اور غلط فارمولہ ہے۔ 2013 کے اندر ایک اسٹڈی کی گئی جس میں کئی لوگوں کی دماغ کی سرگرمی کو دھیان سے مانیٹر کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں آنے والے نتائج نے اس کو حیران کر دیا، کیونکہ اس سے یہ پتہ چلا کہ اگر جسم کا ہر آرگن مثلاً دل، جگر، پھیپھڑے، گردے وغیرہ کوئی بھی آرگن فیل ہو جائے مگر دماغ ٹھیک کام کر رہا ہو اور 38 منٹ تک جسم کو ٹھیک کر لیا جائے تو وہ شخص زندہ ہو سکتا ہے۔ آسان الفاظ میں جب تک دماغ کام کر رہا ہے تب تک انسان کو موت نہیں آ سکتی، لیکن اگر ایک بار یہ ہمیشہ کے لیے کام کرنا چھوڑ دے تو اسے واپس لانے کا کوئی طریقہ نہیں، پھر چاہے جتنے بھی آرگنز بدل لیں یا جتنی مرضی سرجری کروا لیں، کوئی فائدہ نہیں۔ ان سب کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم بطور مسلمان یہ مانتے ہیں کہ ہمارا شعور جو کہ ہمیں اپنے وجود اور اپنے آس پاس کے متعلق خبر دیتا ہے، اسی شعور اور عقل کی وجہ سے ہم جانوروں کے مقابلے میں سمجھدار ہیں۔ ہمارا شعور دراصل ہماری روح ہے جو ہمارے جسم سے الگ، بالکل دور ایک الگ وجود ہے۔ جب انسان کو موت آتی ہے، شعور یعنی روح چھوڑ کر چلی جاتی ہے، جس کا واپس آنا بالکل ناممکن ہے۔ اسی لیے موت کی اصل وضاحت یا ڈیفینیشن ایک ہی ہو سکتی ہے کہ دماغ کا کام کرنا بند کر دینا، یعنی روح کا جسم کو چھوڑ کر چلے جانا۔ لیکن ایک چیز مزید آپ کو حیران کر دے گی کہ ایک حالیہ اسٹڈی کے اندر یہ پتہ چلا ہے کہ جب ایک انسان سو رہا ہو تو اس کا کانشیسنس کام کرنا بند کر دیتا ہے، یعنی دماغ تقریباً مکمل طور پر ان ایکٹیو ہو سکتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ عارضی مرحلہ ہوتا ہے جو کہ ریورس بھی ہو سکتا ہے۔ اسی لیے انسان کی موت نہیں ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ خواب میں یا سوتے ہوئے سب کچھ انسان کی مرضی اور سوچ کے بغیر ہوتا رہتا ہے۔ جیسے خوابوں کی ہی مثال لے لیں
کہ یہ آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتے کہ خواب کے اندر دراصل کیا دیکھنا چاہتے ہیں۔ دوسری طرف اگر انسان کی کانشیسنس نیند کے اندر کام نہیں کرتی تو اب ہم نے یہ جانا کہ اسے میڈیکلی طور پر عارضی موت کہہ سکتے ہیں، جیسے مکمل طور پر دماغ کا کام کرنا بند کر دینا مکمل طور پر موت ہوتی ہے، جس کو ریورس نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے آج ڈاکٹر مجبور ہو چکے ہیں کہ ایک شخص کو مردہ صرف اسی صورت میں بتائیں کہ جب اس کا دماغ کانشیسنس مکمل طور پر کام کرنا بند کر دے۔ اس کو سن کر آپ کو کچھ یاد آیا؟ یاد کریں قرآن پاک کی سورہ انعام، جس کے اندر نیند کو عارضی موت کہا گیا ہے اور موت کو ہمیشہ کی نیند۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، وہی تو ہے جو رات کو سونے کی حالت میں تمہاری روح کو قبض کر لیتا ہے اور جو کچھ تم زمین کے اندر کرتے ہو اسے خبر رکھتا ہے، پھر تمہیں دن کو اٹھا دیتا ہے کہ تاکہ تم یہ سلسلہ جاری رکھ کر تمہاری زندگی کی مقررہ مدت کو پورا کر دیا جائے۔ پھر تم سب کو اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس روز وہ تم کو تمہارے اعمال جو کہ تم دنیا میں کرتے ہو ایک ایک کر کے بتائے گا۔ اب سورہ زمر کی آیت 42 پر غور کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کے مرنے کے وقت ان کی روحوں کو قبض کر لیتا ہے اور جو مرے نہیں ان کی روحیں سوتے میں قبض کر لیتا ہے، پھر جن پر موت کا حکم آ چکا ہو ان کو روک لیتا ہے اور باقی روحوں کو ان کے وقت مقررہ کے لیے چھوڑ دیتا ہے۔ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آپ آخری آیت پر ایک بار پھر سے غور کریں کہ جو لوگ غور و فکر کرتے ہیں ان کے لیے اس میں نشانی ہے۔ آج سائنس قرآن پاک کا ایک ایک دعویٰ خود ثابت کر رہی ہے، پھر چاہے وہ جتنا بھی ایڈوانس ہو جائے۔ صحیح بخاری کی ایک حدیث کے اندر ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ جب غزوہ بدر کے اندر کفار مکہ کی لاشیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے موجود تھیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو کچھ میں کہوں گا یہ سنیں گے، حالانکہ ان لوگوں کے جسم مر چکے تھے، مگر میڈیکل سائنس کے مطابق دماغ چونکہ جسم کی موت کے 40 منٹ سے 1 گھنٹے تک زندہ رہتا ہے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کفار کی لاشوں سے بات چیت کی اور فرمایا، کیا اب تمہیں پتہ چل گیا جو کچھ بھی میں تمہیں بتایا کرتا تھا وہ سب کچھ سچ تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ باتیں ایسے کی جیسے وہ آپ کی باتوں کو سن رہے ہوں، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ موت کو ثابت کرنے اور چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ کار ہے اور وہ ہے دماغ کی سرگرمیوں کو دیکھنا۔ امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کیجیے گا اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیں۔ کمنٹ میں آپ اپنی ذاتی رائے کا اظہار بھی ہم سے کر سکتے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اللہ حافظ۔